آپ نے بھی کسی سے پیار محبت کیا ہے؟ کیا ہے نا، کیا ہے۔ آپ نے کس سے کیا؟ میں نے ایک دوست سے کیا ہے۔ اچھا، ان سے آپ نے میرا نمبر لیا؟ جی نہیں، ان کے نام کے ساتھ ہی آپ کا یہ نمبر چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں کون ہوں؟ یہ آپ بہتر جانتے ہوئے تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کی انفارمیشن چاہ رہا ہوں مطلب۔ ٹھیک ہے، میں ایک صحافی ہوں، میں ویزے نہیں کرواتا۔ اچھا تو یہ نمبر آپ کا چل رہا تھا اس میں؟ اسی لیے ہم دونوں بات کر رہے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ بڑی مہربانی۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اپنی ہی قیادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور محفلوں میں کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو حیران کن واقعہ سناؤں گا، حقیقت کے اوپر مبنی۔ جبکہ آج گورکھ دندا کو دیکھنے والے، سننے والے اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی ہم رینڈملی کال کریں گے۔ جو بھی آگے سے فون اٹھائے گا، چونکہ سینکڑوں فون کالز آئی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں اور ان حالات کے اوپر ان کا تبصرہ کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں، پھر ہم فون کالز کی طرف آگے بڑھیں گے۔ کل ہم اپنے سینئر صحافی مبین چودھری صاحب، جن کا تعلق لاہور سے تھا اور پاکستان پریس کلب UK کے وہ پریزیڈنٹ رہے، میں نے اوصاف، روزنامہ اوصاف کے اندر ان کے ساتھ تقریباً 6 سال کام کیا۔ ان کی نماز جنازہ تھی، جس کے بعد ہم کہیں کھانے کے اوپر بیٹھے جہاں مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکن تھے اور صحافی بھی تھے۔ بڑی انٹلیکچل قسم کی گفت و شنید ہوئی، لیکن جب ہم چند لوگ باقی بچے اور وہاں پہ بیٹھے ایک سیاسی پارٹی کے کارکن جو کہ بھٹو کو پسند کرتے ہیں، بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے اچھے الفاظ کہتے تھے، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور اب بھی ہے، کام کرتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، جالے ہیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اپنے ہی ایک پارٹی کے سینئر جو رکن ہیں، بڑے اہم جماعتی ہوتے کے اوپر ہیں، ان کو کہنے لگے کہ میرے اوپر بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب کے جو الفاظ ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے، یقین کریں ٹی وی لگا ہو تو ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ اپنی ہی قیادت کے مقابلے میں جب عمران خان بات کر رہا ہو تو ان کی باتیں جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں۔ میں نے وہاں پہ بیچ میں لقمہ دیا اور میں نے ان کو کہا کہ یقیناً آپ کی محسوس کرنے کی حصیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، مگر انہوں نے ساتھ میں پھر سے اپنے دوسرے ساتھی دوست کو جو کہا کہ اگر آپ کوئی ذاتی حیثیت میں الیکشن لڑیں، کوئی سٹرگل کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پارٹی قیادت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو ان کی طرف سے کہا گیا اور میں نے اس کو بڑا سختی سے محسوس کیا، اور اسی طرح سے نون لیگ کے اندر سے بھی ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ جو کسی PTI کے ساتھ یا کہیں صحافیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہوں تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس لندن کے اندر ایک صحافی کو جب وہ کوریج کر رہے تھے تو وہاں پہ نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ تو ہے صحافت کا برطانیہ جیسے ڈیموکریٹک ملک کے اندر معیار رہ گیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، ایک پیپلز پارٹی کا جالا جو یہ الفاظ کہہ رہے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ لوگوں میں شعور آ گیا اور جو انسان کو چیز اچھی لگتی ہے اسی کو وہ اپنا سکتا ہے اور اس کے اوپر رائے بھی دینے کے قابل ہے۔ کیوں کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں، انوائرمنٹ ایسا ہے، ڈیموکریٹک ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے سوچنے کا، کام کرنے کا، چیزوں کو پرکھنے کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ PTI بہت اچھی اور پیپلز پارٹی اچھی نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے جو سیاسی کارکن ہیں میں ان کو سب سے زیادہ میچور سمجھتے ہیں، چونکہ ایک پرانی سیاسی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑی لاجک کے اوپر مبنی بات کرتے ہیں۔ اور اس شخص کو، جس نوجوان نے یہ بات کہی، ان کو یہ بھی علم ہے کہ آگے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی ادارے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو انہی ہی کی پارٹی ہے اس کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قصہ تھا، اس کے آگے بڑھتے ہیں اور ہم جو اپنے فالوورز ہیں جن کو ہم نے نمبر دیا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مہینے میں ایک بار ان کو فون کروں، ان سے بات چیت کروں اور ان کی رائے کو جاننے کی کوشش کروں، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی ٹھیک ہو؟ میں خیریت سے ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ محمد ندیم سے آپ بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر سے۔ ٹھیک، آپ کی کال لگی تھی اور اس وقت آپ کی کال کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی جتنی گفتگو ہے اس کو گورکھ دندا پہ لگائیں گے، تو کس وجہ سے آپ کو مجھے یاد کرنا ہوا؟ آپ کو یاد کرنے کا میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کال کی، اور آپ کا جو پروگرام آپ نے کیا تھا نا کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ
100 لوگوں سے کلمہ طیبہ سنا گیا جی جی اور جن سے صرف 2 آدمی کو آیا. جی ایسا ہی ہے. اس بات کو بہت میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کو گڈ بولتا ہوں. بڑی مہربانی. تو آپ کیا کام کاج کرتے ہیں؟ میں امام مسجد ہوں. ماشاء اللہ. تو امام مسجد صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ الحمدللہ 15,000 ہے. کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. اہلیہ بھی ہیں آپ کی؟ جی میری اہلیہ بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو 15,000 روپے میں آپ کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھائیں گے آپ؟ جی الحمدللہ اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بس اس دین کی برکت ہے, دین کے ساتھ مخلص ہیں ہم, اس اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. باقی آپ دیکھیں اس دور کے اندر 15,000 میں تو ایک کسی میجر سے پوچھیں یا پروفیسر سے پوچھیں تو بولتے ہیں حافظ صاحب 1 لاکھ لیتے ہیں, 2 لاکھ لیتے ہیں, دوسرے دن جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کی اتنی برکت, الحمدللہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ. اور ہاں حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین آدمی ہیں اور اتنی اچھی نوکری کرتے ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں ہیں. الحمدللہ یہ اس بات کا فخر ہے مجھے الحمدللہ. تو اگر آپ حافظ سے, اگر آپ کی یہ نوکری نہ ہوتی, 5 ٹائم آپ جماعت کروانے کے پابند نہ ہوتے, نماز پڑھانے کی پابندی نہ کرنا ہوتی پیسوں کی وجہ سے, تو کیا آپ پھر بھی ایسے ہی ہوتے؟ جی الحمدللہ. دیکھیں اگر اللہ پاک نے اس دین سے نہ نوازا ہوتا تو شاید ہم بھی دنیا دار ہوتے اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہوتے. جو آگ 2 لاکھ لے کر 3 لاکھ لا کر اپنے جہنم کی آگ جو ہے نا اپنے پیٹ میں بھر رہے نا ہم, جتنی بھی دولت آئے گی وہ خواہشات زیادہ بڑھے گی, زیادہ لالچ جائے گی. آخری وہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو گیا نا, روز قیامت والے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ میں راضی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو رٹا لگواتے ہیں قرآن کا یا صحیح سمجھاتے ہیں اور نماز کا ترجمہ بھی بتا رہے ہیں؟ صحیح معنوں میں الحمدللہ. جب سے میں نے وہ آپ کا پروگرام سنا اور بہت مجھے خوشی, ویسے تو آپ کا میں ہر پروگرام بڑے اچھے طریقے سے اور سنتا ہوں, مگر جو آپ نے یہ پروگرام کیا نا اس میں سے ایک اسپیشل میں نے جمعہ تبلیغ کیا یہ آپ کے موضوع کے اوپر کہ ایک صحافی ہمارا کشمیر میں کیال آزاد کشمیر کا, اس نے بہت اچھا پروگرام کیا اور اے سی صاحب کو میں داد دیتا ہوں, اور صحافی ابرار قریشی کو داد دیتا ہوں, جس نے یہ ہمارے علماء کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر ان چیزوں کو پھیلانا چاہیے. فی الوقت قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, برا نہیں منائیے گا, پھر کبھی آپ سے بات ہوگی. بہت مہربانی, جزاک اللہ واحسن خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک بالکل, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے جانتے ہیں آپ؟ جی میں نہیں جانتا, میں نے فیس بک پہ نمبر لیا ہے. یہ طاولہ کا آپ نے انٹرویو لیا ہے؟ بالکل عطا اللہ صاحب کا انٹرویو لیا تھا, اور میں وہی بات کر رہا ہوں, ابرار قریشی گورکھ دندہ والا. اچھا, اور سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. تو کیا مجھے عطا اللہ صاحب کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں طاولہ کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا, اس لیے تو آپ سے بات کی ہے نا. مہربانی. تو آپ اس کے بہت بڑے فین ہیں. کیا بات ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں عراق میں رہتا ہوں. آپ اس وقت عراق سے بات کر رہے ہیں, اور عطا اللہ صاحب کے کون کون سے گانے سنے آپ نے؟ تقریباً کافی سارے والیوم سنے ہیں. آپ نے بھی کسی سے پیار محبت کیا ہے؟ کیا ہے نا, کیا ہے. آپ نے کس سے کیا؟ میں نے ایک دوست سے کیا ہے. لڑکی تھی یا لڑکا تھا؟ لڑکی تھی. تو اس نے چھوڑ دیا یا آپ نے چھوڑ دیا اور ٹوٹ گیا پیار محبت؟ جی ٹوٹ گیا ہے. آپ کو دکھ ہوا؟ جی تھوڑا سا دکھ ہوا ہے. تو جب دکھ ہوا تو عطا اللہ صاحب کا کون سا زیادہ گانا سنا؟ میں تو کم ہی سنتا ہوں. ادھر میرے پاس ایک بھائی ہے, وہ اس کا بہت بڑا فین ہے. وہ کہتا ہے عطا اللہ سے بات کرنی ہے, تو اس کا کوئی نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتی ہے اس سے بات؟ نہیں نمبر نہیں ہے. تو آپ عراق میں کتنے عرصے سے ہیں؟ میں 3 سال سے ہوں عراق میں. تو پاکستان کہاں سے ہیں؟
पाकिस्तान मंडी बालदीन से हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से और कौन बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? आपने फ़ोन किया ना मुझे, खैरियत थी? ना, ये आपका जो ये वीडियो चल रहा था इसके हवाले से पूछ रहा था। आप मतलब कहाँ पे होते हैं? मैं इंग्लैंड में होता हूँ। अच्छा, इंग्लैंड में होते हैं। तो जी। ये वीजा प्रोसेस के बारे में जो आप ये मतलब वीडियो आपने बनाई है उसके हवाले से पूछ रहा था। आपको मेरा तारफ है? नहीं, मैं ये वीडियो के थ्रू आपको मतलब ये स्लाइड में चल रहा था आपका व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जब आप जी जी जब स्लाइड पे नंबर चला तो उसके अंदर ऊपर कोई फेसबुक पेज होगा, यूट्यूब चैनल होगा ना, वहां से नंबर लिया ना? नहीं, वहां से नहीं लिया। फिर कहाँ से लिया? ये अब्दुल कादिर कुरैशी को है, अब्दुल कादिर कुरैशी। अच्छा, उनसे आपने मेरा नंबर लिया? जी जी, नहीं, उनके नाम के साथ ही आपका ये नंबर चल रहा था। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? ये आप बेहतर जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी इंफॉर्मेशन चाह रहा हूँ मतलब। ठीक है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं वीज़े नहीं करवाता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नंबर आपका चल रहा था उसमें? इसीलिए हम दोनों बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बड़ी मेहरबानी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।